السلام علیکم ناظرین، امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے، اپنی زندگیوں میں انشاءاللہ تعالیٰ خوش ہوں گے۔ آج کی ہماری جو ویڈیو ہے اس کا ٹاپک سامنے لکھا ہوا ہے اردو گنتی، اور جیسے کہ آپ کو لاسٹ ویڈیو میں یاد ہوگا میں نے آپ کو بتایا تھا کہ نیکسٹ ٹاپک میرا اردو گنتی ہوگا۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ بچوں کے الفاظ میں اضافہ کرنا، بچوں کو زیادہ سے زیادہ لفظ لکھنے آئے، ٹھیک ہے؟ تو اردو میں گنتی لکھنا بھی بہت ضروری ہے، کیونکہ ہماری بہت سی رائٹنگز ایسی ہوتی ہیں جس میں ہم نے گنتی کا استعمال کرنا ہوتا ہے۔ ابھی ہم صرف 1 سے لے کے 10 تک سیکھیں گے اور پھر انشاءاللہ تعالیٰ آگے بھی بڑھیں گے۔ ابھی ہم لکھتے ہیں پہلے ایک، ایک، ٹھیک ہے؟ ایک کے بعد گنتی لکھنا بہت آسان ہے۔ ایک کے بعد 2، یہ دیکھیں، دال واؤ 2، 2 کے بعد 3، یہ دیکھیں۔ جب بھی آپ دانت بنائیں جو اس نے نون کے ساتھ جوڑنا ہوتا ہے، اسپیشلی اس کو شوشے کہا جاتا ہے، لیکن میں نے اپنے بچوں کو دانت سکھایا تھا کہ اتنے دانت بنانے ہیں۔ تے، یہ نون، تے چھوٹی ہے، تی ن۔ اچھا، ایک اور میری ویڈیو ہے جس میں بڑی یہ کا اور چھوٹی یہ کا جو فرق ہے وہ میں نے بتایا ہوا ہے، اوکے؟ 3، 4، 4 لکھتے ہوئے یا چے لکھتے ہوئے پلیز بچوں کا خیال رکھیں کہ 4 یہ راؤنڈ چے نہیں بنانا۔ 4 چے، جیم چے ہے خے کی ایک شکل ہے باقاعدہ، اس کو اس کی شکل کے ساتھ ہی ہم نے لکھنا ہے، وہ ویسے ہی اچھا بھی لگتا ہے، خوبصورت بھی لگتی ہے، پڑھنے میں بہت اچھا لگتا ہے، ٹھیک ہے؟ پھر ہے 5، پ آ، پا چ، نون کو چے سے جوڑ دیا، دیکھیں چے ایسے پورا آ گیا اور اس پر ہم نے اس کے نون کو جوڑ دیا، ٹھیک ہے؟ چھ، 6۔ اچھا، 6 کے بارے میں بھی کنفیوزڈ ہوں، میں بھی آپ بھی کنفیوزڈ ہوں۔ 6 کو کچھ لوگ ایسے لکھتے ہیں اور کچھ بکس میں میں نے 6 کو ایسے دیکھا ہے، مطلب دونوں طریقوں سے میں نے 6 کو بکس میں دیکھا ہے، ٹھیک ہے؟ اور 6 کے بعد س آ ت، 7، 7 کے بعد آ ٹھ، 8۔ 2 چشمی ہے بھی جس کی اچھی بن جائے بس بن جائے، ورنہ اس کو لکھنا مشکل، کبھی کبھی تو بہت اچھی لکھی جاتی ہے۔ اچھا، 8 کے بعد 9، نون واؤ 9، 9 کے بعد 10، یہ دیکھیں 10، سین کے بالکل اسی طرح 2 چھوٹے دانت، ایک بڑا پیٹ۔ جب بھی آپ نے اس طرح کا کوئی چیز لکھنی ہے جس میں نون گنا آ رہا ہے، سین آ رہا ہے، جس میں شروع کے یہ شوشے بنتے ہیں، تو اس لائن پہ ایسے لکھ کے اور ایسے اس کا بڑا پیٹ بنا دینا ہے، ٹھیک ہے؟ کتنا آسان۔ اچھا، ایک اور کام آپ نے کیا کرنا ہے، جب آپ نے اپنے بچوں کو 1 2 3 لکھنا سکھانا ہے تو اس کے ساتھ اس کو نمبرز میں ضرور لکھنا ہے، ٹھیک ہے؟ تاکہ بچوں کو پتہ چلے کہ جو میں چیز لکھ رہا ہوں وہ اصل میں یہ چیز ہے، ٹھیک ہے؟ 1 2 3، تاکہ اس کو پتہ چلے کہ جو میں نے نمبرز انگلش میں سیکھے ہیں وہ اردو میں بھی ہیں اور وہ ایسے۔ جب بھی ان کو کاؤنٹنگ لکھنی سکھائیں، گنتی لکھنی سکھائیں، تو یہ نمبرز جو ریاضی کے نمبرز ہیں وہ ساتھ ضرور سکھائیں۔ بلکہ میں نے جب حماد المصطفیٰ کو گنتی لکھنی سکھائی تھی نا، تو میں ان کو ہمیشہ اردو اور انگلش دونوں میں لکھواتی تھی، اور پھر اردو کے ہندسے بھی میں نے ساتھ لکھوانے شروع کر دیے تھے، ٹھیک ہے؟ یہ دیکھیں، آپ نے اردو کو گنتی کو جب بچوں کو لکھنا سکھانا ہے تو آپ نے اس طریقے سے سکھانا ہے کہ وہ ساتھ اردو نمبرز کے ساتھ، اردو گنتی کے ساتھ یہ جو ڈیجٹس ہیں ان کو بھی ضرور لکھیں، تاکہ ان کو پتہ چلے کہ میں یہ چیز لکھ رہا ہوں۔ کیونکہ چھوٹے بچے ہوتے ہیں، چھوٹے بچوں کو اتنی سینس نہیں ہوتی ہے، وہ صرف اس ٹائم پہ جو مائیں کروا رہی ہوتی ہیں، جو ٹیچرز کروا رہی ہوتی ہیں، وہ صرف وہ اس کو کر رہے ہوتے ہیں۔ اس لیے کسی بھی چیز کو سمجھانا، بچے کے ذہن میں ڈالنا کہ جو چیز تم کر رہے ہو وہ ایکچوئل میں ہے کیا، وہ آپ دیکھیے گا جس چیز کو بچہ سمجھ جائے گا نا، اس چیز پہ وہ آپ کو تنگ نہیں کرے گا، اس چیز پہ آپ کو وہ رپیٹ نہیں کرے گا کہ ماما یہ کیا ہے، ٹیچر یہ کیا ہے، ایسے، ٹھیک ہے؟ امید کرتی ہوں میری یہ ویڈیو بہت پسند آئی ہوگی آپ کو، اور گنتی لکھنی آپ بچوں کو جب سکھائیں گے تو بہت آسان ہے لکھنے سکھانا۔ کوئی بھی اردو کا گنتی کا ایسا لفظ نہیں ہے جو ہمیں لکھنے میں کوئی تھوڑی بہت مشکل ہو، بہت اسموتھ یہ ورڈز ہیں، ٹھیک ہے؟ چلیں ٹھیک ہے، اب میں ویڈیو کو وائنڈ اپ کرتی ہوں۔ آپ پلیز میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، ضرور لائک کریں، ضرور فالو کریں، کمنٹ کریں، اچھے اچھے سجیشنز دیں، کوئی میری کمیاں شمیاں ہیں تو ان کو بھی دور کریں، ٹھیک ہے؟ اللہ حافظ۔